بات سے اللہ راضی ہو جائے، جس بات سے اللہ کے نبی راضی ہو جائیں، مومن مسلمان ساری زندگی ان کاموں کو کرنے میں گزار دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھے کہ اس بات سے میرا اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، میرے نبی علیہ السلام میرے اس کام سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ اگر ناراض ہوں تو پھر انسان اس کام کو چھوڑ دے، بھلے اس کو لاکھوں کا فائدہ کیوں نہ ہو رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں تو بس پھر انسان اس کام کو چھوڑ دے۔ صحابہ کرام بڑی بڑی زمینیں، بڑی بڑی جائیدادیں اور بڑے بڑے حق جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، تو ہم بھی نبی علیہ السلام کی خوشی کے لیے ہم جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم گندے کاموں کو چھوڑ دیں، ہم جو ہے وہ بری نظروں کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام سے جانور بھی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اونٹوں کی قربانی کرنی تھی، 63 اونٹ جو تھے ان کو جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے ذبح فرمایا۔ لیکن عجیب بات ہے، کسی جانور کے سامنے جب کسی دوسرے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا خون نکلتا ہے تو جانور کی فطرت ہے وہ ڈر جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ روایات میں آتا ہے کہ جانوروں کے جو ہے وہ سامنے دوسرے جانوروں کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ جب جانور ڈر جائے تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے، وہ اس کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام جب ان اونٹوں کی قربانی کر رہے تھے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اونٹ ایک اللہ کے نبی ذبح کرتے، دوسرا اس سے بھی آگے بڑھ کے اپنی گردن کو پیش کرنے کی کوشش کرتا، تیسرا اس سے بھی آگے بڑھ کے اپنی گردن کو پیش کرنے کی کوشش کرتا۔ گویا کہ اونٹ یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے محبوب کے مبارک ہاتھوں سے ذبح ہونے کا مجھے شرف حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ، اونٹ ہے اپنی جان تک محبوب کے رضا کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنی خوشی بھی صرف نبی علیہ السلام کی خوشی کے لیے نہیں چھوڑ دیں۔ جان تو ہم نے کیا دینی ہے، ہم تو گندے کام بھی نبی علیہ السلام کی خوشی کے لیے نہیں چھوڑتے، ہم جھوٹ بولنا نبی علیہ السلام کی خوشی کے لیے نہیں چھوڑتے، ہم ڈرامے اور فلمیں دیکھنا نبی علیہ السلام کی خوشی کے لیے نہیں چھوڑتے، ہم دوسروں کے مال کو چرانا، دوسروں کی جو ہے وہ مال کو نقصان پہنچانا اللہ کے نبی علیہ السلام کی خوشی کے لیے نہیں چھوڑتے، ہم شراب، جوا، زنا، بدکاری، بے حیائی، گانے، فلمیں، ڈرامے، نہ جانے کتنے گندے کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور ہم نبی علیہ السلام کی خوشی کے لیے ان کو نہیں چھوڑتے، جبکہ وہ جانور ہو کر اپنی جان تک اللہ کے نبی کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام سے جانور بھی محبت کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنا پیار تھا، اتنا عشق تھا کہ انسان حیران ہو جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جو ہے وہ جنگ ہوئی بدر کی تو میرے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اب جو ہے وہ صفیں سیدھی ہو رہی ہیں اور سامنے جو ہے وہ دشمنوں کی فوج کھڑی ہوئی ہے، اور ابو جہل اپنی فوج کی جو ہے وہ صفوں کو درست کر رہا ہے، اور وہ اونچا لمبا اور بڑے جو ہے وہ زبردست گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے لوہے کی زریں پہنی ہوئی تھی۔ مجھ سے ایک بچہ پوچھتا ہے کہ چچا ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا بچہ ہے، اس بڑے بدماش اور بڑے جو ہے وہ سرکش نبی کے دشمن کا نام سن کر شاید یہ گھبرا رہا ہوگا۔ میں نے پوچھا بیٹا تو کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا چچا میں نے سنا ہے وہ بدبخت ہمارے نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے۔ تو تب مجھے تسلی ہو گئی، اچھا یہ ڈر نہیں ہے، یہ کسی اور بات کی وجہ سے پوچھ رہا ہے۔ میں نے کہا وہ سامنے دیکھو، وہ لوہے میں ڈوبا ہوا، وہ اونچا لمبا، وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا، وہ اس کے پاس اتنی جو ہے وہ زبردست تلوار، وہ سامنے اپنے دشمنوں کی اپنی جو ہے وہ اپنی صفیں سیدھی کرتا پھر رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ دو بچے نبی کے ایسے عاشق ہیں۔ میں نے دور سے اشارہ کیا، ابھی میں اشارہ کر کے ہٹا کہ ان دونوں بچوں نے دوڑ لگا دی، کسی کا ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس طرف خیال بھی نہ گیا کہ یہ چھوٹے بچے کیوں اور کس لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ بھاگتے ہوئے گئے، ایک بچے نے گھوڑے کی ٹانگ کے اوپر وار کر دیا، گھوڑے کی ٹانگ کو کاٹ کے رکھ دیا۔ جیسے ہی ٹانگ کٹی ابو جہل بدبخت نیچے گرا، دوسرے بچے نے اس ابو جہل کے اوپر وار کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
بچے اتنے چھوٹے تھے کہ انہوں نے یہ تو کر لیا، لیکن آگے بڑھ کے ابو جہل کی وہ گردن کاٹنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ مجھے اللہ نے یہ سعادت دی، میں آگے بڑھا اور نبی کے اس دشمن کا سر کاٹنے کا اللہ نے مجھے موقع عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، نبی سے محبت ہو تو ایسی ہو، نبی سے عشق ہو تو ایسا ہو کہ اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ چنانچہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نبی علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے، باہر سفر سے چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو جاتے، اللہ کے محبوب کا راستہ روک لیتے، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا، کوئی آپ کا جو ہے وہ آپ کا کپڑا پکڑ لیتا۔ نبی علیہ السلام بھی پھر ان کی دلجوئی کے لیے ان کے درمیان بیٹھ جایا کرتے تھے، کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، کسی سے پیار کرتے، کسی سے بات کرتے، کسی کو گود میں اٹھا لیتے، کسی کو کندھے پہ اٹھا لیتے۔ ایک بڑا مجمع بچوں کا نبی علیہ السلام کے ساتھ گویا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی سے چھوٹے چھوٹے بچے محبت کیا کرتے تھے۔ اگر وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہو کر اللہ کے نبی سے محبت کریں، ہم بڑے اور سمجھدار ہو کر نبی علیہ السلام سے وہ محبت نہ کر سکیں تو یہ ہمارا یہ بڑا ہونا کس کام آئے گا، ہمارا یہ سمجھدار ہونا کس کام آئے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہم نبی علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مرد لوگ بھی محبت کرتے تھے، عجیب عجیب محبت کی داستانیں قائم کرتے تھے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ نبی کے کیسے عاشق تھے، نبی کے یہ کیسے دیوانے تھے، اپنی جانوں تک کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ کسی کہنے والے نے کہا دیکھے آج یوسف نو انگلیاں کٹیاں، دیکھے آج یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں، پیار دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ تو نبی علیہ السلام کے عاشق تو آج تک اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے آ رہے ہیں۔ تو ہم اگر جان نہیں دے سکتے، ہم مال نہیں دے سکتے، ہم اپنی خوشیاں نہیں قربان کر سکتے، تو کم از کم ہم گندے کام ہی نبی علیہ السلام کی خوشی کے لیے چھوڑ دیں۔ شاید کسی کی برکت سے کل قیامت کے دن ہم نبی علیہ السلام کے شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ تو ایک مرتبہ مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کی محبت کی عجیب مثال قائم کر دی کہ مسلمان جو ہے وہ ختم نبوت کی بات کرنا چاہتے تھے، مگر دشمن جو ہے وہ مسلمانوں کی اس بات کو قبول نہیں کر رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کھلے عام جو ہے وہ مسلمان آذان بھی نہ دیں۔ لیکن مسلمانوں نے کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم علل اعلان اپنے نبی کی جو ہے وہ رسالت کی گواہی نہ دیں، اپنے اللہ کی وحدانیت کی گواہی نہ دیں، ہم تو ضرور کریں گے۔ چنانچہ مسلمانوں نے آذان کہنا شروع کی۔ ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سامنے سے دشمن کی گولی آئی اور اس نے اس گولی کا نشانہ اس کے گلے کو بنایا، اور جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہا گولی لگی، وہ نیچے گر گیا۔ اب جو ہے وہ مسلمان ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بھاگے نہیں، بلکہ دوسرا مسلمان مجاہد آگے بڑھا، اس نے پھر کہا، اگلا جملہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو بھی گولی مار دی، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اب تیسرا بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو بھی گولی لگی، وہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر آگے بڑھا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو بھی گولی لگی، وہ بھی شہید ہو گیا۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے ایک آذان کو مکمل کرنے میں 22 لوگوں نے شہادتیں پیش کر کے دنیا والوں کو یہ دکھا دیا، دنیا والوں تم ہمارے جسموں سے جان نکال سکتے ہو مگر ہمارے دلوں سے نبی کی محبت کو نہیں نکال سکتے ہو۔ لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت کو ایسا بسائے اور ایسا اپنے دل میں اتارے، جس دل میں اللہ کے نبی کی محبت اتر جاتی ہے اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں رونق آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے مقربین میں شامل کر لیتے ہیں، اپنے برگزیدہ لوگوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اس بندے کی شان لوگوں سے جدا ہو جاتی ہے، اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ جس دل میں نبی کی محبت آتی ہے دریا بھی پھر اس کو راستہ دیتے ہیں، جس دل میں نبی کی محبت آتی ہے جنگل کے جانور بھی اس کا احترام کرتے ہیں، جس دل میں نبی کی
محبت پیدا ہوتی ہے ہوائیں بھی اس کا کہنا مانتی ہیں، جس دل میں نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے کائنات میں اس کا حکم چلنے لگ جاتا ہے۔ جی ہاں، جو بندہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی وجہ سے وہ پھر نبی کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ محبت انسان کو اطاعت میں مجبور کر دیا کرتی ہے۔ یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ بہت زیادہ محبت تو ہو لیکن اطاعت نہ ہو؟ محبت انسان کو فرما برداری پر مجبور کر دیتی ہے، اور جو فرما برداری کرے اس کے لیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ جس شخص نے اللہ کی اطاعت کی، جس شخص نے رسول اللہ کی اطاعت کی، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں مع الذین انعم اللہ، کہ جو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ انعام یافتہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا انعام یافتہ لوگوں کے نام بڑے عظیم ہیں، ان کا مقام بڑا عظیم ہے۔ ارشاد فرمایا انعام یافتہ لوگوں کا سب سے پہلا طبقہ انبیاء ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، اور تیسرے نمبر پر شہداء ہیں، اور چوتھے نمبر پر صالحین ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو اللہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر رہے ہیں۔ کیا مطلب کہ رسول اللہ کی اطاعت شروع ہوگی، ادھر سے انعامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کیا انعام ملے گا؟ اللہ بخشش کر دے گا، اللہ برکتیں دے دے گا، اللہ عزتیں دے دے گا، اللہ سکون دے دے گا، اللہ دشمنوں کے مقابلے میں مدد اور نصرت کر دے گا، اللہ دعاؤں کو قبول کر لے گا، اللہ غموں کو دور کر دے گا، اللہ دنیا کے مسئلے بھی حل کر دے گا، اور آخرت کی مشکلیں بھی اللہ آسان فرما دے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ کے محبوب تشریف لائے تو دکھی لوگوں کے غموں کو دور کرنے کے لیے آئے، غمزدوں کے غموں کو مٹانے آئے، اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں سے نکلنے کا ان کو راستہ بتانے آئے۔ نبی اسلام کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا کہ اللہ کے محبوب دنیا میں آئے، دنیا ساری غموں سے بھری پڑی تھی، دکھوں اور پریشانیوں سے بھری پڑی تھی، مصیبتوں اور بلاؤں سے بھری پڑی تھی۔ اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے، سارے جہان کے دکھ دور کر دیے، سارے جہان کے غم دور کر دیے، سارے جہان کی مصیبتیں دور کر دی، سارے جہان کے مشکلوں کو آسان بنا دیا۔ اس نے کیا خوب کہا مجھے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، مجھے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کی زندگیوں میں بہار آ گئی، نہ چوری رہی، نہ ڈاکہ رہا، نہ قتل رہا، نہ زنا رہا، نہ جھوٹ رہا، نہ تہمت رہی، نہ جو ہے وہ کسی کا دل آزاری والا معاملہ رہا، نہ گالیاں رہی، نہ ماں باپ کی نافرمانی رہی، نہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی رہی، نہ چیزوں میں ملاوٹ رہی، اور نہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی خوف رہا۔ ہر طرف امن ہی امن، نہ چوری کا خوف، نہ قتل کا خوف، نہ ڈاکے کا خوف، ہر طرف امن ہی امن تھا۔ لوگ جو ہے وہ بے غم ہو کر زندگی گزارتے تھے، اور لوگوں کے دلوں میں سکون بھرا ہوا تھا، اور ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ بنے ہوئے تھے۔ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو چھوڑ دیا، آپ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، آج پھر لوگ جو ہے وہ اپنے اندر عصبی نفرت پیدا کر لی، لوگوں نے زبانی نفرت پیدا کر لی۔ یہ جی پٹھان ہیں، اور یہ جی بلوچ ہیں، اور یہ تو بروہی ہیں، اور یہ تو سندھی ہیں، اور یہ تو پنجابی ہیں، یہ جی ہمارا ان کے ساتھ کوئی نہیں، یہ تو دوسری قوم ہے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ نفرتیں کہاں سے لائی ہیں؟ اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الناس